هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ قابل صد احترام حاضرین مجلس، محترم مکرم سامعین اکرام، منتظمین، علماء اکرام، آپ تمام احباب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ کم و بیش 2 سال کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوئی ہے، اور الحمدللہ اس مجلس میں علماء اکرام بھی موجود ہیں، شیخ سمیع اللہ صاحب موجود ہیں، شیخ شفیق صاحب موجود ہیں۔ علماء کی موجودگی میں مجھ جیسے طالب علم کا گفتگو کرنا یہ ان کی اجازت سے ہے، ان کی محبت سے ہی ہے۔ گویا ایک سبق سنانے کا موقع مل گیا، کیونکہ آگے میں رمضان میں آتا ہوں تو یہ علماء اکرام تو نہیں ہوتے، میں اور آپ ہی ہوتے ہیں، تو اتنا کوئی ڈر نہیں ہوتا کہ کوئی غلطی بھی ہو جائے تو چلو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے۔ اور یہ بات جو ہمارے ابھی بھائی کہہ رہے تھے، میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ الحمدللہ سرگودے والے واقعتاً محبت کرنے والے لوگ ہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں الحمدللہ۔ اور اس محبت کی وجہ سے ہی میں نے پچھلے دنوں سعید صاحب کو بھی خود فون کر کے کہا کہ جی پروگرام نہیں بھی ہو رہا تو کوئی بات نہیں، کوئی ویسے ہی ملاقات تو ضرور ہونی چاہیے نا، کہ اداسی سی محسوس ہونے لگ جاتی ہے اب آپ سے کہ اگر آپ سے ملاقات نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ دین کی اس محبت کو اسی طرح قائم رکھے، اس مسجد کی بہار اللہ رب العزت اسی طرح قائم و دائم رکھے، اور اللہ ہم سب کو اسی طرح جنت میں بھی اکٹھا فرما دے۔ اور شیخ عدنان شہزاد صاحب جنہوں نے آپ کو قرآن مجید کی یہ کلاس پڑھائی، اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ میں اپنی طرف سے دلی طور پر ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک انہیں اسی طرح قرآن کے ساتھ وابستہ رکھے۔ مستقل مزاجی سے کام کرنا، جسے سعی پہم کہا جاتا ہے، یعنی ایک کوشش کو جاری رکھنا، یہ آسان نہیں ہوتا۔ انسان کہیں نہ کہیں بہک جاتا ہے، کہیں نہ کہیں بدظن ہو جاتا ہے، کہیں نہ کہیں انسان یہ سوچتا ہے کہ مجھے کیا پڑی ہے کہ میں اتنا جو ہے وہ کھپوں، اور مجھے کیا پڑی ہے کہ میں جو ہے وہ ان کے ساتھ سر کھپاؤں۔ ٹھیک ہے کسی کا دل کرتا ہے کرے، نہیں تو میں بھی اپنا کام کروں۔ لیکن یہ اللہ کی کوئی خاص توفیق ہوتی ہے کہ اتار چڑھاؤ کے باوجود انسان مستقل مزاجی کے ساتھ لگا رہے اور پھر منزل تک پہنچ جائے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں گفتگو سے پہلے اپنے ایک ذاتی تجربے کی۔ میں نے الحمدللہ 2 مرتبہ قرآن مجید کی کلاس پڑھائی ہے پوری 2 مساجد میں۔ تو وہاں پر ایک جب میں نے کلاس پڑھائی، ہمارے گھر کے پاس مسجد ہے محمدی مسجد، کم و بیش 45 کے قریب طالب علم تھے۔ تو اس میں ایک بزرگ تھے، جٹ فیملی سے ان کا تعلق تھا، زمیندار تھے، جٹکے ٹائپ آدمی جس طرح ہوتے ہیں نا، اور انہیں اردو لکھنا تو دور کی بات، بالکل ایک لفظ بھی انہیں اردو کا پڑھنا نہیں آتا تھا، ایک لفظ بھی انہیں اردو کا پڑھنا نہیں آتا تھا۔ اردو سمجھ بھی انہیں بس ایسے ہی پوری آتی تھی، اور عمر ان کی تقریباً کوئی 60 کے قریب ہوگی۔ لیکن ہماری کلاس میں نا وہ ریگولر بیٹھتے تھے،
تو ایک دفعہ اتفاق ہوا امتحان تھوڑا سا بچوں کا جو طالب علم تھے ان کا لینے کا، انہوں نے خود ہی کہا جی آپ کچھ سنیں بھی، تو سننے کا انہوں نے اس وقت انہوں نے بتایا کہ جی مجھے نا جی آپ کی کلاس میں میں بیٹھتا ضرور ہوں مگر مجھے کوئی اتنی سمجھ نہیں آتی، بس میں ہاتھ پھیرتا رہتا ہوں۔ تو انہیں پوچھا ہم نے کہ آپ بڑی بات ہے، آپ کو سمجھ بھی نہیں آتی، آپ کو اردو بھی نہیں اتنی آتی، آپ کو کوئی الف بے بھی نہیں آتی، اس کے باوجود آپ ایک ریگولر 30 منٹ کی کلاس میں جو ہے وہ بیٹھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اس کلاس میں صرف اس لیے بیٹھتا ہوں کہ جب مجھے موت آئے گی تو میں اللہ کو کہوں گا اللہ میں قرآن کا طالب علم تھا جب میں تیرے پاس آیا ہوں۔ اور انہوں نے کہا مجھے کچھ نہیں آتا، کچھ نہیں سمجھ آتا، لیکن یہ تو ہے نا کہ میں قرآن کا طالب علم ہوں زندگی میں۔ تو یہی بات کوئی کم نہیں ہے کہ انسان قرآن مجید کے طالب علموں میں شمار ہو جائے، وگرنہ اللہ کی قسم مجھ سے آپ سے یہ بات پنہا نہیں ہے کہ ہماری نگاہوں کو موبائل فون نے اچک لیا ہے، ہماری نگاہوں کو یہ LED اور LCD اور آن لائن سسٹم نے اپنے قبضے میں کر لیا ہے۔ مگر میں یہ بات پورے یقین سے کہتا ہوں اللہ کی قسم، اگر آنکھوں والے قرآن پڑھنا چھوڑ دیں اللہ نابینوں کو حافظ بنا دے مگر قرآن ضائع ہونے والا نہیں۔ اس نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا، اس نے یہ کام لینا ہے۔ اور یہ بات میں آج آپ کے گوش گزار کرتا چلوں، قرآن مجید کے حوالے سے کوشش کروں گا چند باتیں قرآن کے حوالے سے کی جائیں، اور اس کے بعد چند ایک باتیں جو ہیں وہ ہم کچھ اپنی اصلاح کے حوالے سے بھی کر لیں۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید جس پر آج الحمدللہ پوری امت کا اتفاق ہے، اس قرآن پہ، اس کے صحیح ہونے پہ، اس کے کلام اللہ ہونے پہ، اس کے حرف پہ، اس کے ایک ایک لفظ کے اوپر جو آج الحمدللہ پوری امت کا اتفاق ہے، یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس کو تاج کمپنی والے بڑے اچھے پریس میں شائع کرتے ہیں، یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ حرمین شریفین سے شاہ فہد کی مہر کے ساتھ شائع ہوتا ہے، نہیں، اللہ کی قسم قرآن مجید کے اوپر جو امت کا اتفاق ہے اور جو قرآن مجید آج محفوظ ہے، یہ ان قاریوں کی وجہ سے، ان حافظوں کی وجہ سے ہے جو سلسلہ در سلسلہ تواتر کے ساتھ، سند کے ساتھ قرآن یاد کر کے آج ہم تک بیٹھے ہوئے ہیں۔ علماء اکرام موجود ہیں، یہ بتائیں گے آپ کو کہ قرآن تواتر کے ساتھ استاد در استاد، قاری در قاری آج ہمارے پاس موجود ہے، وگرنہ آپ یہاں پر بیٹھے اگر قاری نہ ہو، اگر قرآن کا حافظ نہ ہو، اگر قرآن کا قاری نہ ہو، یقین مانیے آپ قرآن میں ایک دوسرے کے گریبان پکڑ لیں گے۔ آپ نکالیے یوٹیوب نکال کر آپ کسی کینیا کے قاری کا قرآن سنیں، وہ صراط الذین کو پڑھیں گے، زراط الذین، وہ علیہم کو پڑھیں گے، علیہم پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے بتائیں؟ تو جب آپ، یہ تو سورۃ الفاتحہ کی بات ہے، جب آپ علیہم کو علیہم سنیں گے، آپ بتائیں آپ مانیں گے کہ یہ قرآن ہے؟ آپ کہیں گے غلط پڑھ رہا ہے۔ جب آپ صراط الذین کو زراط الذین سنیں گے، آپ مانیں گے کہ یہ قرآن ہے؟ آپ کہیں گے یہ غلط پڑھ رہا ہے۔ کون ہے جس نے تمام ان 7 قراتوں کو محفوظ رکھے ہوئے پوری دنیا کے اندر 7 لہجوں کے اندر، 7 قراتوں کے اندر، مختلف انداز کے اندر جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو کون بتاتا ہے کہ علیہم بھی قرآن ہے، علیہم بھی قرآن ہے، صراط الذین بھی قرآن ہے، زراط الذین بھی قرآن ہے؟ یہ کون اتفاق قائم کرتا ہے؟ یہ قرآن کا قاری ہے جس نے یہ 7 قراتیں اپنے استاد اور اپنے استاد اور اپنے استاد اور پھر بالآخر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور پھر حضرت جبرائیل سے اور پھر اللہ رب العزت سے یہ قرآن سنا ہے۔ اصل میں قاری کا کمال یہ نہیں ہے
کہ یہ آپ جو محفل حسن قرات سنتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جی مصری قاری ہے، اس نے بڑی اونچی آواز میں پڑھ دیا، پھر نیچے پڑھ دیا، پھر مائی کے پیچھے ہو گیا، پھر آگے ہو گیا. یہ کمال نہیں ہے، یہ تو آپ کے دلوں میں قرآن کی محبت پیدا کرنے کے لیے اس کو خوش الہانی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، تاکہ آپ کے دلوں میں قرآن کی تاثیر پیدا ہو، آپ کو قرآن سے الفت پیدا ہو، آپ کو قرآن سے محبت پیدا ہو. قاری کا اصل کمال وہ ہے جو اقبال نے اپنے شعر میں بیان کیا ہے کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. یہ قاری نظر آنے والا دراصل قرآن ہے. یہ صرف قرآن پڑھنے والا نہیں ہے، یہ قرآن مجید کا محافظ ہے، یہ قرآن کو تھامے ہوئے ہے. آپ گھر جائیے گا تو ایک کام کیجئے گا، کسی بھی تاج کمپنی کا آپ مصحف، یہ قرآن مجید کا نسخہ مصحف اٹھا کر آپ دیکھیں گے. اپنے پاکستان میں تاج کمپنی زیادہ چلتی ہے نا، یہاں ہم الحمدللہ مسلک اہل حدیث میں سعودی عرب سے جو قرآن شائع ہوتے ہیں یہ ہمارے ہاں زیادہ عام ملتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں. تو آپ اگر کوئی بھی مصحف اٹھائیں گے قرآن مجید فرقان حمید کا، تو اس کے آخر میں آپ کو یہ بات لکھی ہوئی درج نظر آئے گی کہ 2 حافظ قرآن، 2 قاری قرآن کی تصدیق ہوگی کہ ہم نے اس قرآن کو حرف با حرف پڑھ کر پھر اس کی تصدیق کی ہے اور پھر یہ شائع ہوا ہے. یہ پرنٹنگ پہ اعتماد نہیں ہے، اللہ کی قسم اعتماد اس قاری پر ہے جس کی آپ قدر نہیں کرتے. اعتماد قرآن کا اس حافظ قرآن پر ہے. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے 3 صحابہ اکرام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی جو قرآن کے بارے میں اتنا وثوق رکھتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ مجھے قرآن کی ہر آیت کے بارے میں علم ہے، اگر مجھے پتا ہو کہ قرآن کی کسی آیت کے بارے میں فلاں کے پاس علم ہے میں اس کے پاس جا کر اس سے سیکھ لوں. وہ حضرت عبداللہ بن مسعود جن سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن سنا، وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے جو جب رات کو قرآن پڑھتے تھے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے تھے. اور میں قرآن کی تاثیر بیان کرتا چلوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن اس طرح سننا ہو جس طرح قرآن نازل ہوتا ہے تو وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن سن لے. اور ہم لوگ قرآن کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں کہ اگر میں نے قرآن میں اپنے بچے کو لگا دیا میرے کام کیسے ہوں گے، میں نے اگر قرآن کی تعلیم میں اپنے بچے کو کھپا دیا، اس کی معیشت کا، اس کے معاش کا، اس کے فیوچر کا، اس کی شادی کا، اس کی پلاننگ کا کیا بنے گا. اللہ کی قسم اگر آپ قرآن کی خدمت میں لگ جائیں، اگر آپ قرآن کی تعلیم میں لگ جائیں، اللہ رب العزت سے کچھ نہ بھی مانگے، اللہ بغیر مانگے قرآن کی برکت سے آپ کے کام کرتا چلا جائے گا. لیکن یقین پیدا کر رہے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مسجد میں داخل ہوئے، ایک شخص کو سورۃ الفرقان پڑھتے ہوئے سنا. حضرت عمر کی جو طبعی ایک مزاج تھا، جلالی سا مزاج، سنا اور سن کر محسوس کیا کہ یہ تو وہ قرآن ہے ہی نہیں جو میں نے سیکھا ہے، یہ تو وہ قرآن ہے ہی نہیں جو نازل ہوا ہے. اس کی نماز اتنا تو صبر کر لیا کہ چلو نماز مکمل کر لے. نماز مکمل کر لی، اس کے گلے میں چادر ڈالی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے. کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قرآن غلط پڑھتا ہے، جیسے آپ نے سکھایا ویسے نہیں پڑھتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اس کو انسات لین دے. کسی سے اختلاف ہو جائے تو ہم کہتے ہیں انہیں دا گلا کوٹ دو، انہیں نسا بھی نہ لہن دو. اب یہ نہ بولے. حضرت عمر کا اختلاف ہوا، اس کو پکڑ کے لے آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر تحمل، سناؤ. اس کی صورت سنی. پھر عمر کو کہا عمر تم سناؤ. عمر کی سنی. کہا عمر جس طرح تم پڑھتے ہو یہ بھی درست ہے، جس طرح یہ پڑھتا ہے یہ بھی درست ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو انزل القرآن علی 7 احرف، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو 7 حروف میں نازل فرمایا ہے. اور یہ 7 حروف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے. اللہ کی قسم
آپ سرگودا کے رہنے والے، میں کہتا ہوں جتنی مرضی تربیت کر لیں، جتنا مرضی سکھا لیں، آپ مجھے بتائیں کبھی آپ کے سرگودا کا رہنے والا لکھنؤ کے لہجے میں اردو بول سکتا ہے؟ بتائیں، وہ اردو سیکھ سکتا ہے؟ وہ اردو سیکھ سکتا ہے؟ لکھنؤ کی اردو، کراچی کی اردو، ملتان کی اردو، بہاولپور کی اردو، پنڈی کی اردو، فیصل آباد کا رہنے والا یہ ساری اردو سیکھ لے گا، الفاظ سیکھ لے گا، مگر لہجہ نہیں بنا سکتا۔ وہ لہجہ وہی ہوگا جو ماں کی گود سے جس بچے نے سیکھا ہے، مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اعجاز ہے، قرآن کا یہ اعجاز ہے، یہ معجزہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریشی ہونے کے باوجود صحابہ اکرام کو 7 مختلف لہجوں میں قرآن سکھایا ہے۔ اور قرآن مجید کا اگر آپ گہرائی میں اتنی قابلیت نہیں رکھتا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ میری بات میں غلطیاں نہ ہائی لائٹ ہو جائیں، وگرنہ یقین مانیے قرآن مجید، آپ حرف کی بات کرتے ہیں، اللہ کی قسم سنائی صاحب، اگر قرآن مجید پر ایک مد بھی آیا ہے نا، اس کا بھی معنی ہے وَلَضَّالِّينَ۔ اگر لمبا ہے تو مفسرین نے لکھا یہ یہاں پر ضالین پر مد عیسائیوں کی کثرت کی طرف اشارہ ہے کہ عیسائی زیادہ ہوں گے۔ مغضوب پر اگر چھوٹی کھڑی زبر ہے، مغضوب پر اگر مد نہیں ہے تو یہ یہودیوں کی قلت کی طرف اشارہ ہے۔ قرآن کی ایک ایک مد، ایک ایک زبر، ایک ایک کھڑی زیر، کھڑی زبر، یہ اپنے اندر معانی رکھتی ہے جو قاری جانتا ہے، جو آپ نہیں جانتے۔ یہ قاری کا کمال، یہ ہے اصل میں قاری کا کمال، یہ ہے وہ علم جو علماء کی میراث ہے، یہ ہے وہ علم جو مدارس کے اندر پڑھایا جاتا ہے۔ تم ایک، میں اس کی حوصلہ شکنی نہیں کر رہا، مگر یہ بات ذہن نشین رکھ لیں کہ تم یہ سمجھو کہ میں نے ترجمے والا قرآن پڑھ لیا اور میں نے 4 حروف پڑھ لیے اور اب میں جس مرضی عالم کو چیلنج کر لوں، اب میں مدارس کے خلاف بولنا شروع کر دوں کہ یہ مدارس بند ہو جانے چاہیے، علماء نہیں ہونے چاہیے، استاد نہیں ہونے چاہیے، ہر بندہ ترجمہ رکھ کے اپنے سامنے پڑھ لے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں تم اپنے سامنے قرآن رکھ لو، اگر تمہارے سامنے استاد نہ ہو تم قرآن کا ایک حرف بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے۔ ایک حرف تم قرآن کا، تمہیں ہا کا نہیں پتہ لگے گا میں نے ہا اور ہا میں فرق کیسے کرنا ہے، تمہیں صاد کا اور سین کے فرق کرنے کا پتہ نہیں چلے گا کہ میں نے فرق کیسے کرنا ہے، تمہیں دال کی ادائیگی جو سب سے آسان سمجھی جاتی ہے تمہیں اس کا پتہ نہیں چلے گا، تمہیں یہ پتہ نہیں چلے گا الف کو لمبا کتنا کرنا ہے، کہاں پر کم کرنا ہے، کہاں پر زیادہ کرنا ہے، تم ایک حرف نہیں پڑھ سکتے قرآن کا، تم کہتے ہو میں بغیر استاد کے قرآن پڑھ لوں، قرآن سمجھ لوں۔ قرآن مجید لکھا ہوا دیکھ کر، علماء موجود ہیں، میں مثال سے بات سمجھا دیتا ہوں، لکھا قرآن میں تم اگر پڑھو گے، استاد کے بغیر پڑھو گے، قرآن میں لکھا ہے بسم اللہ مجریہا، لکھا ہے، را کے نیچے کھڑی زیر لکھی ہے کہ نہیں لکھی؟ بتائیں، مشہور ہے نا یہ بڑا، یہ جملہ، یہ آیت قرآن کی، حضرت نوح علیہ السلام۔ اگر قرآن دیکھ کے پڑھو گے، بغیر استاد کے پڑھو گے، تم کیا پڑھو گے؟ مجریہا، تمہیں مجریہا پڑھنا چاہیے کیونکہ لکھا مجریہا ہے، مگر استاد تمہیں بتائے گا کہ بیٹا یہ مجریہا پڑھو گے غلط پڑھو گے، مجریہا پڑھو گے تو صحیح پڑھو گے، تمہارے لکھے کی غلطی کی اصلاح استاد کرے گا، پھر تم استاد کی قدر نہ کرو، پھر تم یہ سمجھو کہ قرآن مجید کی مصحف کو اپنے سامنے رکھ کے ترجمے سے 2 آیتیں پڑھ لوں اور اس کے بعد میں استادوں کے اوپر اور علماء کے اوپر اور مدارس کے اوپر بولنا شروع کر دوں۔ نہیں، اللہ کی قسم، یہ امت کے اوپر احسان ہے ان مدارس کا، یہ امت کے اوپر احسان ہے ان قاریوں کا، یہ امت کے اوپر احسان ہے ان حفاظ اکرام کا کہ انہوں نے قرآن مجید کے لیے اپنی زندگی کو وقف کیا، اور آج الحمدللہ ہم قرآن مجید کے اوپر متفق ہیں، آج ہمارے گھروں کے اندر قرآن محفوظ ہے اور قرآن پڑھا جاتا ہے۔ یہ ہے قرآن کا اعجاز، یہ ہے قاریوں کا اعجاز۔ اور مجھے وہ ہارون رشید کا ایک واقعہ ایک دفعہ میں نے تاریخ میں پڑھا، یاد آ گیا۔ ہارون رشید کا بیٹا، بادشاہ وقت تھا، خلافت عباسیہ اتنی بڑی سلطنت تھی کہ جب ایک دفعہ قحط سالی آئی، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو ہارون رشید نے علماء کو اکٹھا کیا اور تمام پورے ملک کے اندر صلاۃ الاستسقاء جو ہے وہ پڑھائی گئی، اور ہارون رشید جو ہے وہ اپنی بالکونی کے اوپر کھڑا ہوا،
اس کی سلطنت کا آپ کو بتانے لگا ہوں کہ بادشاہ کیسا تھا. وہ اپنی بالکونی کے اوپر کھڑا ہوا اور ایسے بادل جو ہیں وہ اس کے محل کے اوپر سے گزر رہے تھے. بارش نہیں ہو رہی تھی, محل کے اوپر سے بادل گزر رہے تھے. اس نے بادلوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر تم میرے محل پہ نہ بھی برسو تو مجھے کوئی پرواہ نہیں, مگر برسنا ضرور, کیونکہ تم جہاں بھی برسو گے وہاں سے جو اناج اگے گا وہ ہارون رشید کے پاس آئے گا. اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ خلیفہ ہارون رشید, اس کا بیٹا اپنے استاد سے سبق پڑھتا تھا. ایک دفعہ سبق کے اختتام پر نماز کا وقت ہو گیا. استاد نے شہزادے کو, بادشاہ کے بیٹے کو کہا, اس وقت برتن سے جس طرح لوٹا وغیرہ ہوتا ہے اس سے وضو کروایا جاتا تھا, اپنے شاگرد کو کہا کہ مجھے وضو کرواؤ. اب شاگرد جو ہے وہ پانی ایسے برتن اس نے پکڑا ہے پانی کا, اور استاد کے کبھی ہاتھوں پہ ڈال رہا ہے, استاد پھر اپنے چہرے ڈال رہا ہے. جب ہارون رشید داخل ہوا تو اس کا بیٹا پانی بہا رہا تھا اور اس کا استاد اپنے پاؤں دھو رہا تھا. اس کا استاد اپنے پاؤں دھو رہا. ہارون رشید نے دور سے اپنے بیٹے کو, جیسے انسان غصے کے انداز میں کسی کو آواز دیتا ہے نا, ایسے غصے کے اندر اس نے اپنے بیٹے کو آواز دی. تو وہ جو استاد تھے انہوں نے سمجھا کہ پتہ نہیں اب اپنے بیٹے کو یہ ڈانٹے گا اس بات پہ کہ مجھے وضو کیوں کروا رہا ہے, پانی کیوں ڈال رہا ہے. تو انہوں نے سفارش کے لہجے میں کہا کہ بادشاہ سلامت, خلیفۃ المسلمین, آپ غصہ نہ کریں, میں نے ہی اس کو کہا تھا کہ مجھے وضو کروائے, میں نے ہی اس کو کہا تھا کہ مجھے وضو کروائے. تو ہارون رشید نے کہا شیخ محترم آپ خفا نہ ہوں, مجھے معاف کیجئے گا, میں نے اپنے بیٹے کو غصے کے لہجے میں صرف اس لیے پکارا کہ یہ ایک ہاتھ سے آپ کے پاؤں پہ پانی ڈال رہا ہے, دوسرے ہاتھ سے آپ کے قدموں کو دھو کیوں نہیں رہا ہے. میں اس لیے نہیں بولا کہ یہ پانی کیوں ڈال, میں تو اس لیے بولا کہ ایک ہاتھ میں اس نے لوٹا پکڑا ہے, آپ پر پانی ڈال رہا ہے, تو دوسرے ہاتھ سے یہ آپ کا پاؤں کیوں نہیں دھو رہا. یہ پاؤں دھو کر پینے والی بات ہے اللہ کی قسم ان استادوں کی جو آپ کو قرآن سکھاتے ہیں, جو آپ کو اس مادہ پرستی کے دور کے اندر قرآن سے وابستہ کر رہے ہیں, جو آپ کو قرآن سے جوڑ رہے ہیں. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ صحابہ اکرام کو کہا تھا کہ 4 صحابہ اکرام کا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ان 4 صحابہ سے قرآن سیکھا کرو, جن میں سے ایک حضرت سالم, حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے, مگر قرآن اتنا خوبصورت پڑھتے تھے کہ غلام ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان سے قرآن سیکھا کرو. وہ پیچھے ڈاکٹر بھی کھڑا ہوتا ہے نا, پیچھے انجینئر بھی کھڑا ہوتا ہے, پیچھے MSc پاس بھی ہوتا ہے, پیچھے ہو سکتا ہے کہ کوئی سائنٹسٹ بھی ہو, لیکن جب اللہ کے حضور حاضری دینے کی باری آتی ہے تو کس کو اپنا امام بناتے ہو بتاؤ. اس کو بناتے ہو جس کو فارمولے زیادہ یاد ہوں, جس کو نیوٹن کی تھیوری یاد ہو, اس کو کہتے ہو چل ہم اللہ کے حضور حاضری دینے لگے ہیں, تجھے ریاضی کے جو ہے سوال بڑے اچھے آتے ہیں, آگے کھڑا ہو, تو سافٹ ویئر انجینئر ہے, تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا ماہر ہے, آگے کھڑا نہیں. جب اللہ کے حضور حاضری دینے کا وقت آتا ہے کہتے ہو اس کو آگے کھڑا کرو جس کو اللہ کا کلام آتا ہے, جس کو اللہ کا کلام آتا ہے. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ وہ بخاری کی روایت ہے, کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت قرآن کے اوپر ایسی عمل پیرا تھی کہ جب ہم آپ کو دیکھتے تھے تو ہمیں ایسے لگتا تھا کہ جیسے ہم قرآن کا کوئی ورق دیکھ رہے ہیں, ہمیں ایسے لگتا تھا جیسے ہم قرآن کا کوئی ورق دیکھ رہے ہیں. یہ جو چہرے کی رونق اور چہرے کی تازگی اور جو چہرے کا نور تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, اللہ کی قسم یہ کسی اور وجہ سے نہیں, یہ قرآن کی برکت سے تھا. جو صحابی نے کہا نا کہ میں 14ویں کے چاند کو چمکتا دیکھا اور میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس 14ویں کے چاند میں آپ کو بھی دیکھا,
آپ کے چہرے کا یہ حسن حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، شاید ان سے یہ روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک نظر میں چاند کو دیکھتا تھا، پھر میں محمد الرسول اللہ کے چہرے کو دیکھتا تھا، پھر میں چاند کی روشنی کو دیکھتا تھا، اور پھر میں رسول اللہ کے چہرے کو دیکھتا تھا۔ اس دن چاند سے زیادہ خوبصورت اور روشن چہرہ اگر مجھے کوئی لگا تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تھا۔ یہ چہرے کا نور، یہ چہرے کا حسن، یہ چہرے کی رونق، یہ چہرے کی برکت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حسن و جمال جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق اگر تم نے دیکھنا ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم قرآن کو دیکھ لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق وہ ایسے تھا جیسے کہ قرآن ہے۔ لیکن آج آئیے اس دوسرے پہلو کے اوپر بھی چند ایک باتیں اب ہو جائیں۔ یہ تو قرآن کی عظمت اور قرآن کے حوالے سے چند ایک باتیں میں نے آپ کے گوش گزار کی ہیں، اس شوق سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اندر مزید قرآن سیکھنے کا شوق پیدا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے وابستہ رکھے اور قرآن پڑھتے قرآن پڑھاتے اللہ رب العزت ہمیں موت نصیب فرمائے۔ لیکن آج ہماری طبیعت، ہمارا مزاج یہ بن چکا ہے کہ اگر امام صاحب تھوڑی سی نماز میں قرآن مجید کی آیات زیادہ پڑھ لیں تو یقین مانیے دل میں اکتاہٹ محسوس ہونے لگتی ہے کہ نہیں لوگوں کے؟ تھوڑی سی لمبی نماز ہو جائے تو امام صاحب کو بٹھا لیا جاتا ہے کہ آج آپ نے نماز، بلکہ میں تو اکثر یہ اس بات پہ بھی حیران ہوتا ہوں کہ آپ مسجدوں میں چلے جائیں نا تو اللہ کی قسم ٹائم مینشن ہوتا ہے کہ اس مسجد میں 8 منٹ کی نماز ہوتی، اس مسجد میں 10 منٹ کی جماعت ہوتی۔ ہماری مسجد جہاں میں جمعہ پڑھاتا ہوں وہاں پر جو منتظمین ہیں انہوں نے قاری صاحب کو پابند کیا، آپ نے 10 منٹ کی نماز پڑھانی ہے، عشاء کی نماز 10 منٹ کی۔ جب آپ نے قاری کو کہہ دیا کہ 10 منٹ کی تو نے نماز پڑھانی ہے، پھر اس بیچارے نے قرآن کتنا کو پڑھنا ہے بتائیں؟ وہ تو 1 منٹ بھی، 1 حرف بھی آگے نہیں پڑھے گا، 1 آیت بھی وہ آگے نہیں پڑھ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنی نمازیں قرآن کے حسن کو اسی طرح ختم کر دیا کہ آپ نے اپنی نمازیں وقت کے ساتھ مقید کر دی۔ آپ نے کہا نماز اتنے منٹ کی ہونی چاہیے، بس ٹھیک ہے پھر۔ اور یہ بھی ایک المیہ ہے، اس کو بھی آپ آزما کے دیکھ لیں کہ اکثر مساجد کے اندر چونکہ قرآن سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، پیچھے کھڑے ہونے والوں کو بھی نہیں پتا ہوتا، تو اکثر مساجد کے اندر جو صورتیں پڑھی جاتی ہیں وہ بھی روٹین سے مخصوص صورتیں بس پڑھی جاتی، یعنی وہی صورتیں، یعنی قاری صاحب نے یوں سمجھ، حالانکہ وہ حافظ ہیں، وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن لوگ قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں کہ قرآن کہیں اور سے پڑھا جائے، کیونکہ کہیں اور سے پڑھا جائے گا تو معنی اور مفہوم کے اعتبار سے اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کوئی 2 آیتیں زیادہ بھی پڑھنی پڑ سکتی ہیں نا، مضمون مکمل کرنا، اس کا اتار چڑھاؤ دیکھنا، اس کے ہر معاملے کو دیکھتے کوئی 2 آیت۔ قاری صاحب کہتے ہیں میں اگر زیادہ پڑھوں گا لوگ پیچھے سے اعتراض کریں گے، میری چھٹی ہونے لگ جائے گی، لہذا وہ کہتے ہیں وہ 15 کو صورتیں یاد کی ہوئی ہیں، مہینے بعد ایک صورت کی باری آتی ہے، وہی صورتیں دورا کے لوگ بھی خوش، قاری بھی خوش۔ یہ ہماری قرآن سے محبت ہے؟ نہیں، قرآن کو اس طرح سننا چاہیے کہ اقبال نے کہا تیرے دل پہ نہ ہو اگر نزول قرآن، گرا کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ چونکہ علامہ اقبال فلسفے کے ماہر تھے، تو یہ 2 تفاسیر جو تفسیر الکبیر امام فخر الدین رازی کی اور انہی کے استاد جو امام کشاف تفسیر الکشاف ہے، یہ بھی زیادہ تر منطق کے اوپر ہی بات کرتے ہیں نا، تو اس لیے انہوں نے علامہ صاحب نے انہی 2 تفاسیر کا حوالہ دیا، لیکن بات انہوں نے جو کی وہ اپنی جگہ، کہ یہ تفسیر الکبیر اگر آپ دیکھیں گے تو میرا خیال ہے اتنی جلدیں بنتی ہیں اس کی، اتنی چوڑی، ایک جلد اتنی موٹی۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اگر قرآن تو اس طرح نہیں پڑھتا نا کہ قرآن تیرے دل پہ اتر رہا ہے،
اگر تیرے دل پہ نہ ہو نزول قرآن تو چاہے تو پوری تفسیر الکبیر بھی پڑھ لے تیرے دل کی گرہ نہیں کھل سکتی، پھر تیرا حال وہی ہوگا۔ موطا امام مالک کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر منقول ہے، فرماتے ہیں انک فی زمان کثیر فقہاؤہ قلیل قراؤہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سا تقابل کرتے ہیں اپنے وقت کا اور اپنے بعد آنے والے وقت کا۔ ایسے یوں سمجھ لیں کہ ایسے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اے میرے دوستو، ایک یہ تمہارا وقت ہے، کثیر فقہاؤہ قلیل قراؤہ، قرآن مجید کا فہم رکھنے والے لوگ بہت ہیں، قرآن مجید کا معنی، مطالب، ناسخ منسوخ، اس کے شان نزول، اس کا اتار چڑھاؤ، اس کا پڑھنا، اس کا علم قرآن کا یہ لوگوں کے پاس ہے۔ ہاں قرآن کو بڑی خوبصورت انداز میں پڑھنے والے لوگ کم ہیں۔ قرآن مجید کی حدود کی حفاظت ہو رہی ہے، قرآن مجید کی حروف کی حفاظت اس طرح نہیں ہو رہی، یعنی قرآن کے اوپر جو حد لگتی ہے قرآن کے مطابق لوگ حد پوری کرتے ہیں، لیکن اس کو خوش خط لکھنا، اس کو بڑی اچھے پریس میں شائع کرنا، اس کو بڑی نوک پلک سنوار کے لکھنا، اس طرف لوگوں کی اتنی توجہ نہیں ہے۔ وَسَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لیکن لوگوں پر عنقریب ایک وقت ایسا آئے گا، عنقریب ایک وقت ایسا آئے گا قرآن مجید کا فہم رکھنے والے بہت تھوڑے رہ جائیں گے، قرآن کے پڑھنے والے بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ قرآن کے قاری، اس کو پڑھنے والے، اس کو خوبصورتی کے ساتھ پیش کرنے والے، اس کو اتار چڑھاؤ کے ساتھ پیش کرنے والے وہ بہت ہوں گے، لیکن قرآن مجید کا فہم رکھنے والے، قرآن مجید کا صحیح حقیقی ادراک رکھنے والے یہ لوگ کم ہو جائیں گے۔ اور میں یہاں پر آپ لوگوں کو یہ نصیحت ایک کرنا چاہوں گا، اور میرے لیے بھی یہ ایک بڑی نصیحت ہے کہ قرآن مجید کے علم کو آپ حاصل کریں۔ اگر اللہ نے آپ کو خوبصورت آواز دی ہے اس کو خوبصورتی سے پڑھیں، لیکن کبھی بھی اس کو اپنی شہرت کے لیے استعمال نہ کریں۔ یہ ایک شہرت کا بڑا نشہ ہے آج کل، یہ شہرت کا ایک نشہ ہے، غیر محسوس طریقے سے یہ جو شہرت کا نشہ ہوتا ہے نا، یہ پروٹوکول کا نشہ، یہ شہرت کا نشہ، یہ غیر محسوس طریقے سے آپ کے اندر سے خلوص نکال لیتا ہے، آپ کے اندر سے روحانیت نکال لیتا ہے، آپ کے اندر سے للہیت نکال لیتا ہے غیر محسوس طریقے سے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، چلیں ایک جھٹکی سی مثال دیتا ہوں کہ یہ بتانے کے لیے کہ روحانیت یا برکت غیر محسوس طریقے سے کیسے انسان کے اندر سے نکل آتی ہے۔ آج سے اگر 20-25 سال پیچھے چلے جائیں، یہ چونکہ مادہ پرستی کا دور ہے نا، ہم کہتے ہیں دولت کی فراوانی ہے، 20-25 سال پیچھے چلا جائیں تو ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، یہ بتائیں گے کہ ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کے گھر جا کر ہفتہ ہفتہ رہ لیا کرتے تھے۔ کیوں جی رہ لیا کرتے تھے کہ نہیں؟ اچھا اب فرق دیکھنا کیا ہے، سارے کہہ رہے ہیں جو ایک نسل ہے اوپر والی کے رہ لیتے تھے۔ اچھا اس وقت ہمارے گھروں میں اٹیچ باتھ نہیں ہوتا تھا، اس وقت ہمارے کسی کمرے میں اٹیچ اے سی نہیں ہوتا تھا، اس وقت کسی کمرے میں LED نہیں لگی ہوتی تھی، اس وقت گراج میں گاڑی بھی نہیں کھڑی ہوتی تھی۔ بتائیں یہ سب کچھ نہیں تھا نا؟ بلکہ اگر میں اور پیچھے چلا جاؤں تو فریج بھی نہیں ہوتی تھی، اور میں اگر اور پیچھے چلا جاؤں تو شاید بجلی بھی نہ ہوتی ہو، لیکن ایک دوسرے کے گھر جا کے رہتے تھے، ہفتہ ہفتہ رہتے تھے۔ اچھا اب فراوانی آئی، ہمارے ہر کمرے میں اے سی لگا، ہر کمرے میں اٹیچ باتھ ہوا، ہر گھر میں گاڑی کھڑی ہو گئی، ہر کمرے میں LED LCD لگ گئی، ہر ایک کے پاس موبائل آ گیا، مگر فراوانی تو آ گئی، آپ کسی کے گھر ایک دن جا کے رہ نہیں سکتے۔ بتائیں رہ سکتے ہیں؟ کسی کے گھر جا کے اس طرح جس طرح وہ پہلے بے تکلفی سے رہتے تھے، کسی کے گھر جا کے 2 دن رہ سکتے ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں چلا، مگر مال نے آپ کے اندر سے محبت نکال لی۔ آپ کو پتہ نہیں چلا، آپ کو پتہ نہیں چلا، مگر مال کی حرص، مال کی طمع، مال کی لالچ
مال کی فراوانی کے شوق نے آپ کے اندر سے انسانیت کا درد، انسانیت کا دکھ، انسانیت کی محبت، انسان کا انسان سے لگاؤ، انسان کا انسان کے کام آنا، انسان کا انسان کے دکھ کو، درد کو سمجھنا، وہ اس نے کھینچ لیا۔ بالکل اسی طرح جب آپ شہرت کے شوقین ہو جاتے ہیں، جب آپ پروٹوکول کے شوقین ہو جاتے ہیں، جب آپ دین کے نام کے اوپر نمائش اپنا شیوا بنا لیتے ہیں، پھر یہ دین، پھر اللہ رب العزت کی ذات آپ کے اندر سے خلوص کو، آپ کے اندر سے روحانیت کو، آپ کے اندر سے للہیت کو نکال لیتا ہے، آپ کو پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے وہ راہب کی بات ایک بنی اسرائیلی روایت کے اندر میں نے پڑھی تھی کسی کتاب کے اندر، کہ وہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک راہب نے اللہ رب العزت سے کہا کہ یا اللہ، میں دیکھتا ہوں ہر طرف تیری نافرمانی ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی عذاب نہیں برس رہا، ہر طرف تیری نافرمانی ہو رہی ہے مگر کوئی عذاب نہیں برس رہا۔ اچھا، ہم عذاب کس کو سمجھتے ہیں اس راہب کی زبانی کہ جی نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی آسمان سے پتھر برسیں گے تو عذاب ہے، کوئی زمین لرزے گی تو عذاب ہے، کوئی سیلاب آئے گا تو عذاب ہے، ہم یہی سمجھتے ہیں نا۔ تو اللہ رب العزت کی جانب سے اس راہب کو جواب دیا گیا کہ اے میرے بندے، تو عذاب کی بات کرتا ہے، کیا تو دیکھتا نہیں کہ لوگ گناہ کر رہے ہیں اور اپنے گناہ پر خوش ہیں؟ کیا یہ میرا عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ ایک فلم بنانے والی ہیروئن جب یہ کہتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے میری فلم ہٹ ہو گئی، یہ عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ ایک سود پر کاروبار کرنے والا جب یہ کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میری 1 سے 2 دکانیں بن گئی، یہ عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ اور دوسری بات جو اللہ رب العزت نے اس راہب کو بیان کی، وہ مجھے اور آپ کو اس پہ غور فکر کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے کہا ہے میرے بندے، تو عذاب کی بات کرتا ہے، کیا تو دیکھتا نہیں ہے لوگ میری عبادت کرتے ہیں اور میں نے ان کی عبادت سے اپنی حلاوت، ایمان کی حلاوت کو نکال لیا ہے۔ وہ عبادت کرتے ہیں، انہیں مزہ نہیں آتا۔ قرآن پڑھتے ہو اگر مزہ نہ آئے، اللہ کی قسم تمہارے اندر کی حلاوت ختم ہو چکی ہے۔ قرآن پڑھتے تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، قرآن پڑھتے ہوئے اگر تمہاری جلد کے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے، اگر تمہاری آنکھوں سے اشک نہیں بہتے، اگر تمہارے گھٹنے بے اختیار سجدہ ریز نہیں ہو جاتے، قرآن تمہارے حلق تک پہنچ رہا ہے، تمہارے حلق سے نیچے نہیں اتر رہا۔ قرآن حلق سے نیچے نہیں اتر رہا، تمہارے اندر روحانیت نہیں پیدا ہو رہی، وگرنہ قرآن تو وہ روحانیت رکھتا ہے اللہ کی قسم کہ قرآن پڑھا جا رہا ہو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں قرآن کی تاثیر، قرآن کی روحانیت یہ ہے کہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کا وقت تھا، میں قرآن پڑھ رہا تھا، میرے دائیں جانب میرا جانور بندھا ہوا تھا، میں قرآن پڑھتا تھا، جانور بدکتا تھا، میں قرآن چھوڑ دیتا تھا، جانور درست ہو جاتا تھا۔ آسمان کی طرف دیکھا، ایک گول دائرہ روشنی سی نیچے آ رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی، وہ اللہ کے فرشتے تھے جو تیرا قرآن سننے کے لیے اتر رہے تھے، تو پڑھتا رہتا حتیٰ کہ صبح ہو جاتی، لوگ بھی ان سے ملاقات کر لیتے ہیں۔ یہ قرآن کی تاثیر، یہ قرآن کی روحانیت تھی، یہ قرآن کی تاثیر ہے کہ جس کو سلسلہ حدیث صحیحہ کے اندر علامہ البانی رحمہ اللہ تعالی نے حدیث نقل کر کے ذکر کر کے بیان فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں میں قرآن پڑھا کرو۔ اور اپنی 2 باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمائی۔ ایک تو فرمایا کہ اپنی نمازوں کا کچھ حصہ اپنے گھروں کے لیے رکھ لیا کرو۔ وہ آپ کے علم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نفلی عبادت اکثر جو ہے وہ گھر میں ہوا کرتی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نمازوں کو اپنے گھروں کے لیے
بچا کے رکھا کرو، یعنی نماز گھر میں پڑھا کرو۔ اور دوسری بات اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی، وہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی کہ اپنے گھروں میں قرآن پڑھا کرو۔ ملتا کیا ہے؟ روحانیت بیان کرنے لگا ہوں، صرف قرآن کی تاثیر بیان کرنے لگا ہوں، غیر مری چیز جو نظر نہیں آتی، جو محسوس کی جا سکتی۔ اچھا یہ چلے ایک اور مثال سے سمجھتے ہیں۔ وہ مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا، چلے چھوڑے اس کو، بات سنجیدگی میں ہی رہنے دیں۔ برکت جو ہے نا، برکت یہ دیکھی نہیں جا سکتی، برکت دیکھی نہیں جا سکتی، ہاں لیکن محسوس کی جا سکتی۔ محسوس پتہ کیسے کی جا سکتی ہے؟ محسوس ایسے کی جا سکتی ہے کہ ایک آدمی لاکھوں روپیہ بھی کمائے اور کمانے کے بعد وہ کہے مجھے سکون نہیں ہے، رات کو نیند نہیں آتی، تو یہ برکت نہیں ہے۔ اور ایک مزدور چند ہاتھوں سے کمائی کر کے چند کوڑیاں اپنے گھر لے کے جائے اور گھر والے سارے مل کر ایک تھال میں بیٹھ کر کھانا کھائیں اور کھانا کھا کر الحمدللہ کہہ کر سیر ہو کر رات کو سکون کی نیند سو جائیں، تو یہ برکت ہے۔ اتنا سا کھانا جب ایک جماعت کو کافی آ جائے تو یہ برکت ہے۔ اور کروڑوں روپے میں جب انسان روتا رہے تو یہ بے برکتی ہے۔ یہ محسوس ہوتی ہے، یہ دیکھی نہیں جا سکتی۔ تو قرآن کی جو تاثیر، قرآن کی جو روحانیت ہے، یہ محسوس ہوتی ہے، اور محسوس تبھی ہوگی جب انسان کو اس کا کوئی ذائقہ منہ کو لگا ہوگا۔ بھئی آم کسی نے چکھا ہوگا تو اس کو پتا ہوگا نا آم کا ذائقہ کیسا ہے، بتاؤ۔ جس نے زندگی میں کبھی آم چکھا ہی نہیں، اس کو پتا ہے آم کا ذائقہ کیسا ہے۔ جس نے قرآن کی حلاوت دیکھی ہوگی نا، وہ بتا سکتا ہے قرآن کیا ہے، وہ آپ کو بتائے گا قرآن کے اندر کیا حسن ہے۔ تو رسول اللہ، وہ حدیث مکمل کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہوتا پتہ کیا ہے؟ تم آسمان کی طرف ایسے دیکھتے ہو نا تو تمہیں پورے آسمان کے اوپر اندھیرا نظر آتا ہے، مگر اس آسمان کا حسن وہ چمکتے ہوئے ستارے، وہ چمکتے ہوئے ستارے کتنے خوبصورت لگتے ہیں، کتنی پیاری ان کی روشنی لگتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن گھروں کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے، جن گھروں میں نماز پڑھی جاتی ہے، جب آسمان کے فرشتے ان گھروں کی طرف دیکھتے ہیں تو ان فرشتوں کو زمین کے وہ گھر آسمان پر چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح نظر آتے ہیں۔ آپ کو نظر آ سکتے ہیں؟ آپ کو نظر نہیں آتے نا، مگر وہ ان کو نظر آتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ وہ نور، وہ روشنی کس چیز کی ہے؟ گھر میں کمکمے لگانے سے روشنی نہیں ہوتی، گھر میں LCD چلانے سے، LED پر ناچ گانوں سے روشنی نہیں ہوتی۔ گھر میں اگر روشنی ہوتی ہے تو وہ قرآن کے پڑھنے سے ہوتی ہے، اور وہ اتنی ہوتی ہے کہ وہ آسمان کے فرشتوں کو بھی نظر آ رہی ہوتی۔ اس قرآن مجید کے ساتھ جو رشتہ جوڑنا ہے وہ خلوص کا، وہ محبت کا، وہ بدلے کا نہیں۔ قرآن کی اجرت لینا جائز ہے، قرآن یہ مسئلہ علماء موجود ہیں، میں اختصار سے ذکر کرتا چلوں، بخاری کی روایت ہے، جائز ہی نہیں بلکہ بہترین ہے۔ بہترین اجرت جو تم کسی چیز پر لو وہ قرآن مجید کی تعلیم ہے، مگر قرآن کو بیچنا جائز نہیں ہے۔ دونوں باتوں میں فرق ہے نا، قرآن کو بیچنا جائز نہیں، قرآن کی اجرت، قرآن کو پڑھانے کی اجرت لینا یہ جائز ہے۔ تمہارے پاس ایک بچہ آیا اور اس نے آ کے کہا کہ قاری صاحب، امام صاحب، میں فیس نہیں دے سکتا مگر قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ تم کہتے ہو میں نہیں پڑھا سکتا کیونکہ تو فیس نہیں دے سکتا، یہ قرآن کو بیچنا ہے۔ تم کہتے ہو کیونکہ تو فیس نہیں دے سکتا لہذا میں تجھے پڑھا نہیں سکتا، اس کے اندر قابلیت ہو، صلاحیت ہو، تم اس کو چھوڑ دو۔ اللہ کی قسم یہ قرآن کے ساتھ محبت
نہیں ہے۔ قرآن کے ساتھ محبت یہ ہے کہ جو قرآن مجید کا علم حاصل کرنے کے لیے آئے اس کو قرآن سکھاؤ۔ کچھ اللہ رب العزت پہ توکل بھی کسی چیز کا نام ہے، توکل کر لو، انشاءاللہ اللہ رب العزت تمہارے معاملات، معاشی معاملات میں کبھی تمہیں تنگی نہیں آنے دے گا۔ سب سے بڑا المیہ اس وقت یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کے ساتھ وابستہ اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ہمیں معاش کا فکر ہے، میں ایک پروفیسر صاحب کو جانتا ہوں، اس وقت ان کی 1.5 لاکھ روپیہ تنخواہ ہے، زرعی یونیورسٹی کے اندر پروفیسر ہے، نام نہیں لیتا، میرے کلاس فیلو ہیں۔ ذاتی طور پر انہوں نے واقعہ بیان کیا، آپ جانتے ہی ہوں گے پروفیسر کی سیٹ کے اوپر منتخب ہونے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، کتنے انٹرویو دینے پڑتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں انٹرویو دینے کے لیے گیا، میرے سامنے ممتحن 4 بندے بیٹھے ہوئے تھے، مجھے انہوں نے کہا تمہارے نام کے ساتھ حافظ لگتا ہے، بتاؤ حافظ ہو؟ وہ کہنے لگے جی، میں نے کہا ہاں میں حافظ ہوں۔ انہوں نے کہا سوچ لو، کہتے ہیں میں نے کہا سوچ لیا، کہا انہوں نے مجھ سے پروفیسری کا کوئی سوال نہیں کیا، مجھ سے 4 جگہ سے قرآن سنا، میں نے سنا دیا، انہوں نے بیٹھ کے مجھے چائے بھی پلائی، مجھے نوکری بھی دے دی۔ ایسے ایک نہیں، ایسے 20 واقعات ہیں، لیکن قرآن کے ساتھ وابستگی مفاد کی نہیں، قرآن کے ساتھ وابستگی وہ تھوڑی سی قربانی بھی مانگتی، قرآن کے ساتھ وابستگی وہ تھوڑی سی قربانی بھی مانگتی ہے۔ اور وہ وابستگی تو کیا کہنا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رات کا وقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور کھڑے ہیں، صحابی آپ کے ساتھ آ کے تہجد کی نماز کے اندر ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اس غرض سے کہ چلو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھتے ہیں، آپ کی رات کی نماز کیسی ہے، آپ کی رات کی نماز۔ میں یہاں ایک اور نقطہ بھی آپ کی اصلاح کے لیے عرض کرتا چلوں کہ عوام الناس کے اندر بہرحال عوام کا خیال رکھتے ہوئے انسان کو نوافل جو ہے وہ لمبے پڑھانے چاہیے، نوافل اتنے کو لمبے ہی پڑھانے چاہیے جتنے کے، یا نماز اتنی لمبی پڑھانی چاہیے جتنی عوام برداشت کر لے۔ اگر لمبی نماز پڑھنے کا شوق ہے تو وہ انفرادی طور پر انسان کو پڑھنی چاہیے۔ ہمارے ہاں بسا اوقات بہت لمبی دعا جو ہے وہ کی جاتی ہے، اس انسان سے پوچھنا چاہیے کہ حضور والا کبھی آپ نے انفرادی طور پر بھی نفل پڑھتے ہوئے 1 گھنٹے کی دعا کی ہے؟ ان چیزوں کی اصلاح ہونی چاہیے، اکتاہٹ نہیں ہونی چاہیے دین میں کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے جس میں اکتاہٹ محسوس ہونے لگ جائے، لوگوں کے مزاج کے خلاف ہونے لگ جائے۔ ہاں انفرادی طور پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہیں، صحابی ساتھ کھڑے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ شروع کی، میں نے کہا آپ 100 آیتیں پڑھیں گے، چلو رکوع کر لیں گے، میں سنتا رہا 100 آیتیں چلی گئیں حتیٰ کہ سورۃ البقرہ مکمل ہو گئی، میں نے کہا سورۃ البقرہ مکمل ہوگی آپ رکوع کریں گے، حتیٰ کہ آپ نے سورۃ النساء شروع کر دی، میں نے کہا سورۃ النساء مکمل کریں گے، رکوع کریں گے، حتیٰ کہ آپ نے سورہ آل عمران شروع کر دی۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات کی عبادت میں قرآن پڑھنے کی 1 رکعت کا تذکرہ ہے جو صحابی کر رہے ہیں، ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ وہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا، جب کسی نے پوچھا تو حضرت عائشہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز مثنا وہ 2 رکعت تھی، لیکن اس کے حسن کے بارے میں تو سوال نہ کر، وہ ناقابل بیان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پڑھنا، رات کے وقت عبادت میں قرآن پڑھنا، وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت یاد آ گئی۔ ایک بات کو اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں۔
آپ رات کے وقت قرآن پڑھ رہے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن رہے ہیں، قرآن مکمل ہو گیا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر کھڑے سن رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تیرا یہ بندہ جس نے اتنا خوبصورت قرآن پڑھا، جو یہ مانگ رہا ہے اسے عطا کر دے۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے کہ جب آپ قرآن کی تکمیل کرتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی نیکی ہوتی ہے، اور انسان اپنی نیکی کو جب اللہ رب العزت کے سامنے پیش کر کے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت انسان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک بات آج آپ کو سمجھاتا ہوں، کبھی کسی سے بات ہو جائے، ہم یہ تو بڑے دعوے سے کہتے ہیں کہ قرآن معجزہ ہے، قرآن معجزہ ہے، اور اس کا معجزہ کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اس جیسی کوئی ایک آیت نہیں بنا سکا، اس جیسی کوئی ایک آیت نہیں بنا۔ یہ اس لیے نہیں تھا کہ قرآن مجید کی کوئی عربی بڑی مشکل تھی جو عربوں کو آتی نہیں تھی، یہ اس لیے نہیں تھا۔ میں اس کو ایک مثال سے بتاتا ہوں، یہ بات پہلے سن لیں، اس کے بعد ایک اور بات کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اختتام۔ آپ قرآن شاعری سے مبرہ ہے، لیکن مثال دینے کے لیے مجھے شعر کا سہارا لینا پڑ رہا ہے۔ چلیں ہمارا مشرقی شاعر علامہ اقبال ہیں، ہم ان کا ہی ایک شعر لے لیتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں، اب آپ نے حروف پہ غور کرنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہی شعر کا پہلا مصرع ہے نا، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے۔ اقبال کی شاعری بڑی مشکل ہے، لیکن مجھے بتائیں یہاں بیٹھے سارے لوگ، اس پہلے مصرے میں اردو کا کوئی ایسا لفظ استعمال ہوا ہے جو آپ کو آتا نہ ہو؟ بتائیں جی، کوئی ایسا اردو کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا معنی، جس کا مطلب آپ کہیں یار بڑی مشکل اردو ہے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کتنے آسان الفاظ ہیں، 5ویں کلاس کا میرا خیال ہے بچہ وہ بھی کہے گا یہ سارے لفظ مجھے پتہ ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم، ساروں کو یہ الفاظ آتے ہیں۔ پھر اقبال کا کمال کیا ہے؟ اقبال کا کمال یہ نہیں ہے کہ اس نے اردو بڑی مشکل استعمال کی، اقبال کا کمال یہ نہیں ہے کہ اس نے لفظ کہیں اور زبان سے کھینچ کے لے آیا، اقبال کا کمال یہ ہے کہ اس نے اردو کے الفاظ کو جس ترتیب کے ساتھ مرتب کیا ہے یہ کوئی اور نہیں کر سکا۔ اللہ رب العزت کے کلام کا کمال یہ ہے، یہ عربی مشکل نہیں ہے، یہ عربی عربوں کو آتی تھی، یہ عربی آسان تھی، جس پیراہے میں یہ موتی اللہ نے پروئے ہیں یہ قیامت تک کوئی اور نہیں پرو سکتا ہے۔ کمال یہ ہے، کمال یہ ہے کہ یہ جو ترتیب کلام اللہ، اور بھئی جس طرح وہ اس کا چیلنج ہے نا، اس کا چیلنج ہے صرف کلام اللہ کے بارے میں نہیں، وہ خالق ہے، وہ خالق ہے، خالق کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اس کا چیلنج ہے۔ اگر تم خالق کو ہرانا چاہتے ہو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ الہ مع اللہ، اگر تمہیں لگتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے، سورج کی ایک کرن پیدا کر کے دکھا دو، مچھر کا ایک پر بنا کر دکھا دو، کچھ مکھی کا ایک پر بنا کے دکھا دو، گندم کا ایک دانہ بنا کر دکھا دو، چاند کی ایک روشنی کی ایک بوند پیدا کر کے دکھا دو، دودھ کا ایک قطرہ بنا کر دکھا دو، جس طرح تم اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں جیسی چیز نہیں بنا سکتے، اس طرح تم اللہ کے کلام جیسا کلام بھی نہیں کر سکتے، جس طرح۔ اور پھر جو انبیاء، اور یہ قرآن مجید کا معجزہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا، جس طرح آپ کی نبوت قیامت تک ہے، اسی طرح آپ کا معجزہ بھی قیامت تک ہے، اور یہ معجزہ آپ کی نبوت کا یہ خاصہ ہے کہ یہ معجزہ آپ کا ہر امتی پیش کر سکتا ہے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، پرندے میں پھونک مارتے تھے، اللہ کے حکم سے اڑنے لگ جاتا تھا۔ کون کر سکتا تھا؟ حضرت عیسیٰ۔ آپ کا کوئی حواری کر سکتا تھا؟ بتائیں، آپ کا کوئی جانشین کر سکتا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا ید بیضاء، کون کر سکتا تھا؟ بتائیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، کوئی اور کر سکتا تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا حدود سے باتیں کر رہے ہیں، کوئی اور کر سکتا تھا؟ حدود سے باتیں کر رہے ہیں نا، کوئی اور کر سکتا تھا؟ نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا لوہے کو زرہ بنا رہے ہیں پگھلا، کوئی اور کر سکتا تھا؟ نہیں کر سکتا تھا نا، مگر اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معجزہ دیا۔ کوئی مجھ جیسے ادنا سے امتی سے بھی پوچھے تیرے نبی کا معجزہ کیا تھا، میں اٹھا کر قرآن کہہ سکتا ہوں یہ میرے نبی کا معجزہ ہے، اس جیسی ایک آیت بنا کر لا دے، یہ معجزہ میں بھی پیش کر سکتا، یہ معجزہ میں بھی پیش کر سکتا ہوں۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت جو قیامت تک ہے، یہ ہے معجزہ قرآن کا جو قیامت تک قائم ہے۔ کاش کہ ہم اس کی قدر کرنے والے ہوتے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کے، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کے۔ افسوس کہ ہم نے قرآن کو پس پش ڈال دیا، افسوس کہ ہم نے قرآن کی وہ قدر نہ کی جو قدر کرنے کا حق تھا، افسوس کہ ہم نے اپنی، یہ تو اب ٹرینڈ چینج ہوا نا، دل کے وہ دکھ باہر آتے ہیں انسان بیان کرے، یہ تو اب آہستہ آہستہ ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے کہ ہم اپنے ذہین بچوں کو مدارس کی طرف لے کے جا رہے ہیں، وگرنہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں بتائیں گے وہ طالب علم گھر میں جو نکمہ ہوتا تھا، پڑھتا نہیں تھا، کہتا ہے انہوں مدرسے پا دے، ہوتا تھا کہ نہیں ایسے؟ وہ کہتے تھے میں اپنی مثال، میں بھی دھکے سے ہی پڑھا ہوں میں کوئی شوق سے نہیں پڑھا، میں بھی دھکے سے ہی پڑھا ہوں، لیکن وہ آپ کو اپنی ذاتی مثال سناؤں۔ ایک دفعہ سنائی صاحب، جب طالب علمی دور تھا، جامعہ سلفیہ میں پڑھتے تھے، کوئی اتنا ذوق شوق نہیں تھا، بہرحال وہ ایک معجزہ ہوا، پھر میں واپس آیا۔ ایک دفعہ نا جڑاں والا میں میرا درس تھا، اس طرح ہی آپ جیسے ماشاءاللہ جس طرح یہ آپ محبت سے سننے آئے ہیں، ایسے ہی مسجد تھی، بڑی محبت سے مرکزی مسجد میں جناب لوگ سننے آئے، میں نے تقریر کی، کوئی گھنٹہ خطاب کیا۔ اچھا ادھر نا ایک جامعہ سلفیہ میرا کلاس فیلو بیٹھا ہوا تھا، جب میں نے تقریر کر لی، لوگ چلے گئے، کھانا کھونا کھا لیا، جب میں آخر میں گاڑی میں بیٹھنے لگا نا تو وہ مجھے کہتا بلال صاحب ذرا ادھر آؤ، میں کہا ہاں، کہتا تھا نے گل کرنی، میں کہا جی کیا؟ وہ مجھے سائڈ پہ لے جا کے کہتا بلال صاحب میں تانوں پرانا جاننا ہے، تانوں کسی دی دعا ہی لگی ہے پڑھتا جو رہا میرے ساتھ ہے، کہتا ہے تانوں کسی دی دعا ہی لگی ہے۔ الحمدللہ دعاؤں سے ہی انسان چلتا ہے، اللہ کی قسم۔ انسان کا اپنا کیا کمال ہے بتائیں؟ انسان کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کی قسم۔ یہ سانس اگلے لمحے آئے نہ آئے کیا پتہ لگتا ہے، یہ آواز اگلے لمحے نکلے نہ نکلے کیا پتہ لگتا ہے۔ جس وقت شیخ بیٹھے ہیں، اللہ کی قسم بعض اوقات ایسے ہوتا ہے، جمعے کی جو تیاری کر تھک جاؤ، جمعے کی تیاری کر تھک جاؤ، جمعہ پڑھا کے نکلو، لوگ کہتے ہیں یار اج نہ لگتا مول صاحب نے تیاری نہیں کی تھی۔ تو کبھی ایسے ہو کہ بغیر کسی تیاری کے ممبر پر جا کے بیٹھ جاؤ، تو میرے ساتھ ایسے ہوا، مصروفیت کی وجہ سے تیاری نہیں کر سکا، بغیر تیاری کے ممبر پر بیٹھ کے جمعہ پڑھایا۔ جب اترا تو صدر صاحب کہتے دیکھیں آج پھر تیاری کر کے جمعہ پڑھایا ہے کہتے دیکھیں آج پھر، میں یہ دور کیا جانا یار، میں یہاں کی آپ کو بات بتا دیتا ہوں، میں یہاں یہ سرگودا کے سفر سے میری جان جاتی، میں باہر کے ٹائم بالکل نہیں دیتا۔ مجھے آج بھی وہ وقت یاد ہے، میرا خیال ہے بھی 8-10 سال پہلے، جب میں پہلا درس یہاں دینے کے لیے آ رہا تھا سرگودا، اس شہر کے اندر، اس مسجد کے اندر، راستے کے اندر میں سوچتا آ رہا تھا کہ درس چنگا نہیں دینا تاکہ دوبارہ نہ بلانا میں یہ سوچتا آ رہا، میں کہا درس علم کو دینا کہ دوبارہ نہ بلا۔ اللہ تعالیٰ دلوں میں محبتیں پیدا کرتا ہے، انسان کا کوئی کمال نہیں اللہ کی قسم۔ لیکن یہ ہمارا بہرحال افسوس ہے کہ ہم نے مدارس کو وہ بچے دیے، ہم نے مدارس کو وہ پود دی جس کو ہم نااہل سمجھتے تھے، جن کو ہم لاغر سمجھتے تھے، جن کو ہم کند ذہن سمجھتے تھے، جن کو ہم سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں، وہ ہم نے کہا کہ جاؤ اس کو مولوی کو دے دو، اس کو مدرسے کو دے دو، یہ کچھ پڑھ جائے گا، آگے چل کے کچھ کر جائے گا دین کا تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہ صحیح۔
یہ ہمارا حال تھا. ہم نے دیا کیا ہے ان مدارس کو جو ہم ان سے مانگتے ہیں؟ اور پھر جب ہم مانگتے ہیں تو ہم پتہ کیا مانگتے ہیں؟ ہم مانگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں امام مسجد کو انگلش بھی آتی ہو، اس کی اردو کا لحن بھی بڑا اچھا ہو، اس کا اخلاق بھی بڑا پائے درجے کا ہو، اس کو جدید معاشی مسائل کا بھی علم ہو، وہ جدید معاملات سے بھی آگاہ ہو. میں جامعہ سلفیہ میں پڑھتا تھا، 2003 کی بات آپ کو بتاؤں. اداس تو نہیں ہو رہے آپ؟ یہ باتیں بھی ضروری ہیں، دوسری باتوں کے ساتھ ساتھ یہ باتیں بھی ضروری ہیں. شیخ سمیع اللہ صاحب، میں آپ کو ذکر کروں، میں جامعہ سلفیہ میں پڑھتا تھا تو پورے جامعہ سلفیہ میں نجیب اللہ طارق صاحب، یہ میں کوئی بڑائی نہیں بیان کر رہا، جیسے کہ میں پہلے ہی اپنا حال آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، مگر نجیب اللہ طارق صاحب میرے استاد محترم نے ممبر پر کھڑے ہو کے اس وقت کہا تھا کہ پورے شہر فیصل آباد میں پیپلز کالونی، ڈی گراؤنڈ، مدینہ ٹاؤن، جو اس وقت کے پوش علاقے سمجھے جاتے تھے، یہ سن 2005 کی بات ہے، انہوں نے کہا سوائے ایک لڑکے کے مجھے کوئی لڑکا دکھاؤ جو جامعہ سلفیہ میں پڑھتا ہو. ایک لڑکا پورے فیصل آباد کے پوش علاقوں میں سے ایک لڑکے کے علاوہ کوئی لڑکا دکھاؤ. میں جب جامعہ سلفیہ 2005 پڑھتا تھا، صرف 700 طالب علم تھے جن میں صرف 4 کے پاس موٹر سائیکل تھا. صرف 4 طالب ان میں سے ایک الحمدللہ میں تھا، 3 اور تھے، 4 کے پاس موٹر سائیکل تھا. بتاؤ تم آؤٹ پٹ کیا لے گے؟ آؤٹ پٹ سننی ہے، یہ سنو. ہماری کلاس کا طالب علم اکاڑا سے آیا بیچارہ، مجھے کہنے لگا، میں وہاں رات نہیں رہتا تھا، میں گھر آ جاتا تھا 2 بجے پڑھ کے، مجھے کہنے لگا جی آپ روزانہ گھر جاتے ہیں، رات کو نا مچھر بڑا ہوتا ہے تو مجھے اس کے لیے کوئی مچھر مارنے کے لیے کوئی چیز لا دیں. میں نے کہا ٹھیک ہے میں نا اسے یہ جو رنگ سا ہوتا ہے، جلیبی کہتے ہیں نا اس کو جی، وہ میں نے اسے جلیبی لا دی، دے دی اس کو میں نے. اگلے دن صبح میں اس کے پاس گیا، وہ کہتا جی میں تے استعمال کی تھی یہ تے مچھر ایک بھی نہیں مریا. میں کہیں، میں نے کہا نہیں اس سے مچھر مرتا نہیں، اس سے مچھر بھاگ جاتا ہے. کہتا بھاگیا بھی کوئی نہیں. میں کہا کتا کی یہ؟ کہتا میں وہ جلیبی، کہتا میں جلیبی لے کے نا ساری رات مچھروں دے پیچھے پیچھے پھرتا رہا. اس بیچارے کو اتنا نہیں تھا پتا کہ اس کو آگ لگانی ہے تو مچھر نے اس کے دھوئے سے، اس کو اتنا نہیں، اتنا سادہ بندہ. وہ مدرسے میں بھیجا، پھر تم اس سے یہ امید لگاؤ گے کہ جب وہ ممبر پہ جائے گا یا جائے گا تو پھر تم اس سے امید لگاؤ گے کہ اس کو جدید گفتگو آنی چاہیے، اس کو بڑا لہن اچھا ہونا چاہیے، یہ امید اس سے. پھر جب وہ بیچارہ اپنی سادگی تمہارے سامنے رکھے گا، پھر تم کہو گے مولویاں نو آندا ہی کچھ نہیں، مولویاں نو پتہ ہی کچھ نہیں، انہاں نو جدید تقاضیاں دا نہیں پتہ، انہاں نو انج تے انہاں نو